بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ اللہ رب العزت کا کرم، اللہ رب العزت نے مغرب کی نماز باجماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں پانچوں وقت باجماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل والی آیات کے اندر آپ کے سامنے یہود و نصارہ کی ایک جو سازش تھی، یا یوں سمجھ لو ان کی ایک جو گھن اور دشمنی تھی، اس دشمنی کو ظاہر کیا گیا۔ آج بھی اس آیت کے اندر اسی ہی یہودیوں کے بارے میں جو ان کی کچھ غلط عادتیں تھیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ما یود الذین کفروا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ یہ نہیں چاہتے مشرکین میں سے اور اہل کتاب میں سے، یعنی نہ تو مشرکوں میں سے کوئی یہ چاہتا ہے اور نہ ہی اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب سے یہود و نصارہ مراد ہیں۔ اہل کتاب سے وہ مراد ہیں جن کو یعنی کتاب دیا گیا، اور کتاب کن کو دیا گیا تھا؟ یہودیوں اور نصرانیوں کو۔ تو فرمایا کہ نہ یہودی چاہتے ہیں، نہ نصارہ چاہتے ہیں، نہ ہی مشرک چاہتے ہیں۔ کیا نہیں چاہتے؟ یہ نہیں چاہتے کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ کیا نہیں چاہتے؟ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے خیر نازل ہو۔ یعنی اتنے یہ خبیث ہیں، اتنی ان کے اندر جلن ہے، اتنا ان کے اندر حسد اور عناد اور بغض ہے، اس بغض کے اندر اتنے یہ بھرے ہوئے کہ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہو، آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہو، آپ کے اوپر کوئی خیر نازل ہو، یہ کبھی یہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن اللہ آپ کو بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں اس کو دے۔ یعنی آپ اس سے میں فکر مند نہ رہیں کہ اگر یہ نہیں چاہتے تو شاید پتہ نہیں میرے کو بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یعنی یہود و نصارہ اگر نہیں چاہ رہے خیر تو آپ اس ٹینشن میں نہیں پڑنا کہ پتہ نہیں یہ نہیں چاہتے تو پتہ نہیں خیر ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ خیر اللہ کی طرف سے، اور یہ اسی کو ہی دیا جائے گا جس کو اللہ چاہے۔ لہذا ان کی چاہت سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہود و نصارہ کی چاہت سے کچھ بھی نہیں ہوگا، مشرکوں کی چاہت سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں؟ خاص کر دیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ ہی کیا ہے؟ بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأت بخیر منہا، دراصل یہ یہودی جو تھے یہ ہر وقت مسلمانوں کو کبھی کبھی یوں کہتے تھے کہ یار ہم آپ کی بات کو مان لیں، لیکن آپ کا جو اسلام ہے وہ ہمارے یہودیت سے بہتر نہیں ہے۔ کہ بار بار کبھی کبھی یہ کہتے تھے یار ہم آپ کے اسلام کو مان تو لیں، لیکن آپ کا اسلام ہماری یہودیت سے اچھا نہیں ہے۔ اچھا ہوتا نا تو پھر ہم مان لیتے، دیکھ اس میں یہ فالٹ ہے، یہ فالٹ ہے۔ جیسے آج کل مثلا الیکشن میں چل رہا تھا، یار ہم مولوی کو ووٹ دے تو دیں، لیکن یہ آگے چل کر کریں گے کیا؟ ایسے ہی تھا کہ ہم ان کو چلو ووٹ دے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ اچھے ہیں۔ تو کہنے کا یہ صرف الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ علماء یا اچھے لوگوں کو ایسے کہہ کے کیا کیا جاتا ہے؟ ٹال دیا جاتا ہے کہ یار ہم یہ ہو تو جائیں، یہ کام ہم کر تو لیں، لیکن اس میں فائدہ نہیں ہے، یہ ہمارے کام سے کیا ہے؟ اچھا نہیں ہے۔ ہر وقت یہ سوچیں گے کہ اچھا نہیں ہے، یعنی دنیا کے اندر ہی بہتری سوچیں گے کہ دنیا کے اندر کوئی بدلہ ہمیں مل جائے۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک فضل ہے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو ہی دیتے ہیں۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها، ایک دوسری طرف اشارہ کرتے ہیں، کون سا؟ کہ کوئی آیت کبھی کبھی اللہ رب العزت ایک آیت حکم نازل کرتے تھے تو آگے چل کر پھر وہ حکم کیا ہو جاتا تھا؟ منسوخ ہو جاتا تھا۔ جیسے مثلا میں یہ عرض کروں کہ پہلے شراب کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ نماز کے اندر، یعنی نماز جب پڑھو تو نماز کے ٹائم پہ شراب نہ پیو، نماز کے ٹائم پہ شراب نہ پیو، پہلے یہ حکم نازل ہوا۔ اس کے بعد پھر جنرلی حکم ہوا کہ اب بابا بالکل شراب پینا ہی نہیں، ویسے حکم ہوا کہ شراب نماز والے وقت میں نہ پیو،
اس سے آس پاس میں نہ پیو، مطلب نماز قریب ہو تو نہ پیو۔ بعد میں پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اب بالکل ہی شراب نہ پیو۔ تو ان آیتوں پر یعنی پہلے جو آیتیں اتری تھی کہ نماز کے ٹائم پہ نہ پیو، بعد میں یہ آیتیں اتری کہ اب بالکل ہی نہ پیو، تو یہ یہودی جو تھے نا ان آیتوں پر کیا کر رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے کہ اللہ نے پتہ نہیں کون سا دین اسلام نازل کیا ہے، پہلے ایک حکم نازل کرتا ہے، پھر اللہ کو کیا ہو جاتی ہے؟ بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پھر کہتا ہے نہیں نہیں بابا اس کو چھوڑو پھر دوسرا حکم۔ یعنی مذاق بنا رہے تھے، یہ مذاق بنا رہے تھے کہ بابا اللہ کو کیا پتہ نہیں ہے کیا؟ بس ایک طرف نازل کر دے نا، جیسے تورات سارا نازل ہوا، ایک ہی بار نازل ہوا۔ یہ تمہارا قرآن 23 سال میں کیسے نازل ہو رہا ہے؟ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا تھا نا، یعنی آج ایک آیت ضرورت پڑی تو ایک آیت، کل دوسری آیت، پرسوں تیسری آیت، کبھی ایک صورت تو کبھی ایک، قرآن ایسے نازل ہوا تھا۔ ان کا یہ بڑا اس پر اعتراض تھا یہودیوں کا کہ دیکھو ہمارا تورات تو ایک ہی ٹائم کیا ہوا؟ نازل ہوا، تمہارا یہ قرآن روزانہ دن بدن پتہ نہیں آج ایک حکم ہوتا ہے تو پھر کل پھر وہ بدلایا جاتا ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے حکومت کا کوئی مسئلہ، حکومت آج ایک کیا کرتی ہے؟ قانون پاس کرتی ہے، تو کل وہ قانون خراب ہو جاتا ہے، پھر اس قانون کو ہٹا کر پھر دوسرا قانون نازل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ اس کو لوگوں کی طرح کیا کرو، ڈیسائیڈ نہ کرو، لوگوں کی طرح اس کو نہ سمجھو کہ اللہ رب العزت کو کوئی بھول ہو گئی ہے، بلکہ بھول کچھ نہیں ہے۔ یہ اس ڈاکٹر کی طرح سمجھو کہ جیسے کوئی ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ علاج تعین کرتا ہے کہ بابا کل پرسوں تک تیرے کو یہ ڈوز کھانا ہے، جیسے ہی یہ ڈوز پورا ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ ڈوز شروع کرنا ہے۔ آپ نے ایسے ڈاکٹر پتہ نہیں دیکھے یا نہیں دیکھے کہ بابا 2 دن تک تیرے کو یہ ڈوز کھانا ہے، 2 دن کے بعد پھر تیرے کو کیا کرنا ہے؟ یہ ڈوز کھانا ہوگا۔ یہ پوری یعنی ڈاکٹر اس کو 5-10 دن کا اس کو ڈوز دیتا ہے، لیکن ترتیب سے دیتا ہے کہ 2 دن تک یہ چلائے گا، 2 دن کے بعد پھر یہ چلائے گا۔ کیوں ڈاکٹر یہ کیوں چلاتا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کے اندر جو ہمت ہے صرف اس ڈوز کی ہمت ہے، یعنی اس کی جو طبیعت ہے وہ صرف اس ڈوز کو برداشت کر سکے گی، آگے برداشت نہیں کر سکے گی، لہذا وہ 2 دن تک اس کو یہ ڈوز دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب اس کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ 2 دن کے بعد اس کی طبیعت ایسی ہو جائے گی، لہذا 2 دن کے بعد پھر یہ ڈوز کھانا، تو آپ اس وقت تو ڈاکٹر کو نہیں کہتے کہ آپ نے یہ غلطی کر لی، آپ کر لو، یعنی آپ یہاں تو کیا کرو؟ پورا ہی ڈوز دے دو نا، اس وقت ڈاکٹر کے اوپر آپ اعتراض نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت بھی حکیم ہے، اللہ بھی ڈاکٹر ہے، اللہ مخلوق کو دیکھتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹلی ابھی اگر جلدی میں ان کو کیا کر دوں، یہ حکم نازل کر دوں تو یہ کیا پڑ جائے گی؟ مصیبت میں پڑ جائے گی۔ کیونکہ عرب کے اندر اس وقت شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے پانی کی طرح، ہر گھر کے اندر پانی کے مٹکے بھرے ہوتے تھے، ہر گھر کے اندر، حتیٰ کہ یوں میں نے جیسے کہہ دیا کہ پانی کی طرح استعمال کرتے تھے وہ شراب۔ ان کے لیے یوں سمجھ لو کہ ہر مجلس کی ان کی وہ کیا تھی؟ ایک سوکھڑی ہوا کرتی تھی، ان کی مجلس جمتی تب تھی جب کیا ہوتا تھا؟ شراب ہوتا تھا۔ تو یوں سمجھ لو کہ ان کا شراب کو چھوڑنا بالکل کیا تھا؟ محال تھا۔ تبھی اللہ رب العزت نے پہلے ان کے لیے کیا؟ نماز کے لیے بند کیا، اس کے بابا نماز کے ٹائم صرف پی کے نہ جاؤ۔ جب دیکھا کہ آہستہ آہستہ یہ عادت چھوڑتے جا رہے ہیں تو پھر آگے چل کے کیا کر دیا؟ بالکل ہی حکم نازل کر دیا کہ بابا اب شراب پینا ہی حرام ہے۔ ایسے اور بھی مسائل ہوں گے جن میں کیا تھی؟ آیتیں پہلے آئی تھی، پھر وہ آیتیں کیا ہو گئی؟ منسوخ سمجھتے ہیں، منسوخ منع زائل ہو گیا، منع ختم کر دینا، پہلا حکم جو تھا اس کو کیا کر دینا؟ ختم کر دینا۔ تو ایسے کئی آیتیں آپ کو قرآن کے اندر ملیں گی جو پہلے تھی، اب ان کا حکم کیا ہو گیا؟ نازل ختم ہو گیا۔ تو ان کا ان پر کیا تھا؟ یہ اعتراض تھا۔ تو حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس میں ان کا اعتراض نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو میری حکمت ہے، میں حکیم ہوں، میں جانتا ہوں کہ کس کو کیسے چلانا ہے۔ باقی ان کا اعتراض کیوں ہے؟ ان کا اعتراض یوں اس لیے ہے کہ ان کو بس ماننا نہیں، ان کا اعتراض اس لیے ہے کہ یہ جیسے مکھی تلاش کرتی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں کیا ہو، کوئی گندگی چیز پڑی ہو، تو لہذا ان کو ویسے ہی بس یہ نقطے نظر آئیں گے، ان کو ماننے کی کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر مانتے تو پھر ان کو یہ غلطیاں نظر نہ آتی، لہذا یہ غلطی کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کو میرے ماننا نہیں ہے، ویسے ہی تیرے اوپر کیا کر رہا ہے؟ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت، نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی بھی آیت، اور ننسیھا نأتی بخیر منہا، یا ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ زائل کرتے ہیں، تو نأتی بخیر منہا، تو اس کے بدلے میں ہم کوئی اچھی آیت لاتے ہیں۔ اگر کوئی حکم ہم ختم کرتے ہیں
تو اس حکم کے بدلے میں ہم ایک نیا حکم لے آتے ہیں، لیکن نیا حکم بھی اس سے پہلے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے. یا تو اچھا ہوتا ہے او مثلیہ، یا تو اس کے کیا ہوتا ہے؟ برابر ہوتا ہے. کہنے بات سمجھ رہے پتہ نہیں، یعنی کہڑو بھی حکم لیکن شریعت جو اساں ختم کیوں تھا، منسوخ کیوں تھا، تو ان کے بدلے میں اساں ان کا بہتر کو نہ کو حکم نازل کیوں تھا. یا تو بہتر نازل کیوں تھا یا ان جڑو ॿियो को न को حکم نازل کیوں تھا. تو لہذا इहा ॻाल्हि चवण ई ग़लति आहे त अलाह साईं छा भुल थी वई आहे. उहा भुल कहिड़ी थी आहे? हिकिड़ी या त असां हिकिड़ो मसइलो ख़तमु कयूं था त उन जे बदिले में असां सुठो मसइलो था आणियूं, वरी ॿी ॻाल्हि सुठो मसइलो था आणियूं, माना अवाम जे लाइ अञा बि बहितरी था आणियूं. त जॾहिं बहितरी था आणियूं त हिन में एतिराज़ जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? एतिराज़ जी ॻाल्हि थी नथी सघे. अलम तअलम अन अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह क्या है, हर चीज़ पर कादिर है. जब तुम ये भी जानते हो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है तो ज़ाहिर बात है तो वो तो फॉल्ट कर ही नहीं सकता ना. अल्लाह तो गलती कर ही नहीं सकता. जब कर ही नहीं सकता तो फिर आपका एतराज़ भी ना होना चाहिए. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ कहा कबूल और मकबूल फरमाए.